لكم ذنوب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني. تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، عظمت و کبریائی اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن جیسی کتاب کا نزول فرمایا، اور لاکھوں درود اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی کاوشوں سے، محنتوں سے اس دین کو پھیلانے میں کمی نہیں محسوس کی، کمی نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے جو بھی ان کی طرف حکم بھیجا بلکہ اس کو پوری طرح پہنچانے میں انہوں نے پوری کوشش کی۔ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان و کرم یہ ہے کہ مالک الملک نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف بخشا۔ آج اس خطبے میں جس چیز کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے وہ دین کیا ہے، کس دین پر ہم عمل کریں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی، اور دین پر کس طرح عمل کیا جائے تو اللہ رب العالمین ہماری بخشش کر کر ہمیں جنت میں جگہ نصیب عطا کرے گا۔ چونکہ شروع میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی تھی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین سے محبت کرو تو کیا کرنا، فَاتَّبِعُونِي، تو تم میری اتباع کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہہ دو اگر لوگ اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فَاتَّبِعُونِي، تو تم میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ کے جلسے جلوس نکالے جائیں، آپ کی محبت کے قصیدے پڑھے جائیں، آپ کے اوپر جتنی چیزیں جو اللہ رب العالمین نے احکامات بیان کیے ان کو چھوڑ دیا جائے، صرف عاشق رسول بن کر اور جھنڈا گاڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ چیز اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو بھی فرمایا، جو حکم دیا اس پر عمل کرنا، نمازیں قائم کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بجا لانا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی گویا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا مطلب آپ اس قرآن کی آیت سے سمجھیں گے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو،
اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا اور جس کی وضاحت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ان دونوں چیزوں پر عمل کیا جائے، ان دونوں چیزوں پر جو ہے سمجھا جائے، اسی کے مطابق اپنا عمل کیا جائے. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر ہماری جو ہے مہر نہیں، جس عمل کا میں نے حکم نہیں دیا، تو وہ عمل ٹھکرا دیا جائے گا. چونکہ آج کل ہمارے سماج کے اندر جو بدعتیں پھیلی ہوئی ہیں وہ بدعتیں ہیں، اور ان بدعتوں کو اگر آپ کرتے ہیں تو پھر وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل بدعت ضلالہ، تمام کی تمام بدعت گمراہی ہیں، اور کل ضلالۃ فی النار، اور تمام کی تمام گمراہی جو ہے جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت لوگوں کے لیے تھی کہ اوصیکم بتقوی اللہ. کیا تھی؟ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے رہنا. اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والسمع والطاعہ، جو تمہارا حاکم ہوگا اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا، اگرچہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. یقیناً میرے بعد جو شخص زندہ رہے گا وہ بڑی اختلافات دیکھے گا، تو اس وقت تم پر لازم ہوگا، اختلاف دیکھے گا، پس تم میری سنت کو لازم پکڑو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو بھی تھام لینا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یہ تھی کہ میرے بعد بہت سارے اختلافات پیدا ہوں گے. اختلافات سے بچنے کا صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، مضبوطی سے پکڑ لینا ہے. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ والسنہ، میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے. اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ورنہ تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ چیز سب سے ضروری ہے کہ دین کے اندر جب بندہ داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارے. اب چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر آپ نے بہت ساری بدعات دیکھی. کیونکہ مسلمانوں کے لیے اگر جشن کا دن اللہ رب العالمین نے رکھا ہے تو وہ دو عیدیں رکھی ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک بقرہ عید. عید الاضحیٰ اور عید الفطر دو عیدیں اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے رکھی ہے. اب اگر لوگ ایک نئی عید لے کر آتے ہیں جس پر اللہ کے رسول کی کوئی جو ہے مہر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اس کو نہیں منایا، اس کے بعد صحابہ کرام نے نہیں منایا، جس کا اگر ثبوت دیکھا جائے مفسرین بتاتے ہیں تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تقریباً 500 سال بعد اس جو ہے بدعت کو شروع کیا گیا. اب بدعت کی تعریف آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں. کل بدعت ضلالہ، بدعت کسے کہتے ہیں کہ دین کے اندر ثواب کی نیت سے کوئی نئی چیز داخل کرنا. یہ میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں اور اس کی جو ہے وضاحت آج بھی کرتے ہوئے چلتا ہوں، چونکہ مسئلہ اسی پر آتا ہے اور اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کر لینا. مان لو سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ فرض نماز عصر کی جو ہے وہ 4 رکعت ہے، آپ کہنے لگ جائیں نہیں 1 رکعت اور پڑھ لیتے ہیں، ثواب کا میٹر ہے، زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. اسی کو کہتے ہیں کہ دین کے ساتھ کوئی نئی چیز جو ہے ثواب کی نیت سے داخل کرنا، یہی بدعت ہے. اور اسی بدعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا
کہا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر وہ نئی چیز جو دین کے اندر ڈالی جائے وہ کیا ہے؟ وہی بدعت ہے. وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جو ہے جہنم میں لے جانے والی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس چیز سے ڈراتا ہوں کہ میرے بعد تم بہت سارے اختلافات دیکھو گے، تو تم اختلافات سے بچ کر میری کتاب و سنت کی طرف آنا، ان کو مضبوطی سے پکڑنا، ورنہ تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اب عید میلاد النبی کا جو مسئلہ ہے، اللہ کے رسول سے جو چیز ثابت نہیں، اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، دین کو لے کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کچھ چیزیں ہمیں نہیں بتا کر گئے، جو ہمیں کرنی ہے وہ چیز ہمیں پوری کرنی ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میری نعمتیں تم پر تمام ہو چکی ہیں. اب اس کے بعد دین کے اندر کوئی چیز جو ہے اس کے اندر داخل نہیں ہونی ہے. اگر آپ کوئی نئی چیز داخل کرتے ہیں تو نعوذ باللہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کامل نہیں ہوا، دین مکمل نہیں ہوا. اللہ رب العالمین اس بات کو کہتا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ دین مکمل ہے. اس کے باوجود اگر ہم کوئی نئی چیز جو ہے ثواب کی نیت سے دین کے اندر ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کوئی چیز پوری کر نہیں کر کے گئے، جس کو ہم پورا کریں گے، ہم اس کو اچھا سمجھیں گے تو یہی بدعت ہے. اس بدعت سے بچنا چاہیے. ہر خطبے میں خطیب جو ہے یہ پڑھتا ہے کہ کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اور خطیب یہ بھی پڑھتا ہے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ رب العالمین ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ رب العالمین ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ رب العالمین گمراہ کرنا چاہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر طریقہ، سب سے اچھی کتاب، سب سے اچھی بات اللہ رب العالمین کی بات ہے. اور سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وشر الامور محدثاتها، اور دین کے اندر سب سے بری چیز وہ ہے جو نئی جو ہے دین کے اندر ڈالی جائے. سب سے بری بات یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی چیز نئی ڈالی جائے، اسی کو بدعت کہتے ہیں. اور بدعت انسان کو جو ہے جہنم میں لے جانے والی ہے. جب انسان ایک بدعت کرتا ہے تو اس بدعت کو چھپانے کے لیے اور بھی بہت ساری بدعتیں کرتا ہے. بدعتی کو اتنا اس میں سواد آتا ہے، نئی نئی بدعت کرنے میں، نئے نئے کرامات کرنے میں، لوگوں کو متاثر کرنے میں وہ نئی نئی چیزیں پیدا کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ لوگ میرے ذریعے سے کیے ہوئے اعمال کا جو ہے لوگ جو ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدعت سے بچو، بدعت تمہیں گمراہ کر دینے والی ہے. تو عید میلاد النبی کے سلسلے میں جب کوئی ذکر ملتا ہی نہیں، اللہ کے رسول نے اس کو منایا ہی نہیں، تو ہم اس کو منانے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر ہمیں اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے، اگر ہم اللہ کے رسول کو دل سے چاہنے والے ہیں تو ہم اللہ کے رسول کے مطابق جو ہے عمل کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اس دن جو ہے میری پیدائش ہوئی. تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے یہ چیز ثابت ہی نہیں کہ اللہ کے رسول نے اس دن کسی طرح کا جشن منایا ہو. اگر ہم محبت کرنے والے ہیں تو اللہ کے رسول کے مطابق ہم نہ منائیں، اس کا ہم جو ہے اس کی ابتدا ہی نہ کریں، اس کو عمل میں ہی نہ لائیں. کیونکہ جو چیز شریعت میں نہیں ہے، اگر وہ چیز شریعت میں آ جاتی ہے تو اس کو جو ہے منانا جائز ہی نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. یہ بدعت ہے.
بلکہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ ہم ان کی بات کا جو ہے انکار کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے نہیں منایا لیکن ہم منانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، جائز نہیں ہے، یہی بدعت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سب کسی کو معلوم ہے کہ کس تاریخ کو جو ہے ان کی جو ہے وفات ہوئی، لیکن پیدائش کا جہاں مسئلہ ہے وہاں پر کسی کو یہاں پر بہت سارے اختلافات ہیں کہ اللہ کے رسول کس تاریخ کو پیدا ہوئے. لیکن ہم اسی دن میلاد مناتے ہیں، اسی دن خوشیاں مناتے ہیں جس دن صحابہ کرام پر جو ہے تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹے، جس دن صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ لوگوں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان ہیں؟ انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان لوگوں کو بھی موت آنی ہے. اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کی ذات. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور جب اللہ کے رسول گئے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سارے رسول آئے. افإن مات او قتل انقلبتم، کیا اگر رسول کو مار دیا جائے یا رسول شہید کر دیے جائیں، علی اعقابکم، کیا تم الٹے پھر جاؤ گے، الٹے پیر ہو جاؤ گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ دو گے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عاقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. اگر تم الٹے پیر چلے بھی جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل بھی نہ کرو، تو تم اللہ رب العالمین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ رب العالمین کو تم نقصان نہیں پہنچا سکتے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی تھے، ان کا کام پورا ہو گیا، آج ان کا وقت پورا ہے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو موت آ چکی ہے. ایسا نہیں کہ وہ پردہ کر چکے ہیں، چونکہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اللہ حی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی حی نہیں ہو سکتا. اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرے نہیں، پردہ کر گئے، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی صفت میں ان کو شامل کیا گیا. یہی شرک ہے، اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے. جب انسان شرک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ جس برائی کو چاہے گا، جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین کی صفت میں کسی کو شامل نہ کیا جائے. اگر اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ وہ زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں بلکہ پردہ فرما گئے، اور یہ کہنے سے لوگ کتراتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، تو یہ بھی غلط چیز ہے. اس چیز کو جو ہے نہیں کہنا چاہیے، ورنہ آپ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے والے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں کہی. ان میں سے ایک آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس اس کو بیان کرتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، تمام نبیوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجی گئی ہوئی شریعت کو جو ہے لوگوں تک پہنچا دیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پورا ہو گیا
تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنی طرف بلایا، اور یہ آیت نازل ہوئی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور لوگ جو ہے فوج در فوج جو ہے دین میں داخل ہونے لگ جائے، تو کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حمد کے ساتھ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کیجئے، واستغفر، اور اس سے بخشش مانگیے، یقیناً وہ ہمیشہ توباؤں کو قبول کرنے والا ہے، انہ کان توابا، اللہ رب العالمین توباؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بلایا، اس میں بڑے بڑے صحابی تھے جن کے بچے ہماری عمر کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے اے عمر، تم نے اس بچے کو کیوں بلایا؟ عمر نے کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سورت کا مطلب کیا ہے، یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، تو لوگوں نے اپنے مختلف رائے دی۔ کسی نے کہا کہ جب دین پورا ہو گیا تو اب تسبیح بیان کیجیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کیجیے۔ لیکن جب اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ بتائیں اس کا کیا مطلب ہے، تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب دین کا کام مکمل ہو جائے اور جب دین پورا ہو جائے گا، لوگ جوگ در جوگ جو اسلام کے اندر داخل ہوں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آخری وقت ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے جانا ہوگا۔ یہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے وہ اپنے کام کے لیے آتا ہے، اور جیسے ان کا کام پورا ہو جاتا ہے تو وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں 12 ربیع الاول کو انتقال فرما گئے، اور اس وقت جو ہے صحابہ پر جو بیتا اس کا میں نے کچھ حصہ جو ہے پچھلے خطبے میں بھی بیان کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مصیبتیں آئیں وہ بھی میں نے بیان کی۔ اس لیے اس مہینے کے اندر بجائے ہم اس کی خوشی منائیں، بلکہ ہمیں اس چیز کا افسوس ہونا ہے کہ یہی وہ مہینہ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تھے۔ ہمیں جشن نہیں منانا چاہیے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کیے، اور پھر ہم محبت کا دامن بھرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہی محبت کرنے والے ہیں۔ محبت صرف اس چیز سے نہیں ہوتی کہ آپ جھنڈے لے رہے ہیں، محبت صرف اس چیز سے نہیں ہوتی کہ اس دن جشن منائیں۔ جشن اگر کسی شخص سے محبت کرنی ہے، کسی عاشق کو اپنے معشوق سے محبت ہوتی ہے، تو وہ اس کی ادا سے محبت کرتا ہے، اس کے کام سے محبت کرتا ہے، اس کی ہر چیز جو محبوب ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال سے محبت ہونی چاہیے، قرآن و حدیث میں جو آیا ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے، اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن نہیں منایا تو نہیں منانا چاہیے، ان سے ثبوت نہیں ہے تو نہیں منانا چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات چھپاتے نہیں، اللہ کے رسول نے کوئی بات نہیں چھپائی۔ اس کی تصدیق اللہ رب العالمین نے بھی فرمائی کہ آج کے دن جو ہے دین مکمل ہو چکا ہے، دین کے اندر اب کوئی نئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ تصدیق ہے اس بات کی کہ اللہ کے رسول تک ہم نے جو چیزیں پہنچائی تھی وہ کامل اور مکمل ہو چکی ہیں۔ اب اس کے بعد اگر کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو وہی بدعت ہے، اور بدعت سے بچنا، چونکہ بدعت کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر میں سب سے پہلے پہنچوں گا، اور وہاں پر میں لوگوں کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، لیکن وہاں پر کہا جائے گا کہ ان کو یہاں سے بھگاؤ، ان کو یہاں سے بھگاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو کیوں بھگایا جا رہا ہے؟ تو فرمایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے بعد دین میں نئی نئی بدعتیں پیدا کی، دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کی، اور لوگوں نے ان پر عمل کیا، یہ بدعتی ہے، ان بدعتیوں کو یہاں سے بھگایا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کو لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ تو بدعت کا ٹھکانہ اتنا برا ہے، اس لیے ان بدعتی اعمال سے بچنا چاہیے۔ قرآن اور حدیث اسلام کے اندر سب سے بڑا ثبوت ہے۔
اللہ فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اس سے پہلے بہت ساری کتابیں نازل کی گئی، اس سے بہت پہلے بہت ساری شریعتیں آئی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی ذمہ داری نہیں لی، کیونکہ اللہ کو وہ ایک وقت تک بھیجنے تھے، ایک وقت کے بعد جو ہے ان کو ختم کرنا تھا. یہ آخری نبی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. آپ جو ہیں کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ تو ایک رسول ہے. یہ رسالت کسی کی وراثت نہیں ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا. یہ رسالت اس طرح سے نہیں ہوتی. آپ صرف رسول ہے، آپ کا کام ہے لوگوں تک شریعت کا پہنچانا، اور آپ ہی آخری رسول ہے. آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. اگر کوئی رسول رسالت کا جو ہے دم بھرتا ہے تو اس کو رسول نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کو مردود مانا جائے گا. اس کی بات جو ہے قابل قبول نہیں کی جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں، ان کی بات جو ہے مانی جائے گی. اللہ رب العالمین نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے. ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، کیونکہ قرآن کے اندر جو اللہ نے بیان کیا اس کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. خالی قرآن کو اگر سمجھے تو بنا تفسیر کے قرآن کو نہیں سمجھا جاتا. بنا اللہ کے رسول کے جو چیز کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جاتا. کیونکہ وقت جو ہے اختتام تک انشاءاللہ میں ختم کرنے والا ہوں. اس لیے قرآن اور حدیث کو سمجھنا یہی شریعت ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنا. اسی کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. محبت یہ نہیں کہ ہم جھنڈا دکھائیں یا لوگوں میں شور مچائیں اور ان کے جو ہے جنم دن کا جو ہے لوگوں کے سامنے واویلا پیٹے. یہ سب جو ہے شریعت میں جائز نہیں ہے. اس کو عشق نہیں کہتے. محبت رسول سے اگر محبت کرنی ہے تو پھر جو ہے ان کے اعمال کے مطابق زندگی گزارے، نمازیں قائم کریں، مسجدوں کو آباد کریں. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت. اور محبت اگر کرنی ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم. اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.